اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جنہوں نے ہم سب کو پیدا فرمایا، دنیا کے اندر بسنے والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا، ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بے شمار انعامات سے نوازا، سب سے عظیم ترین دولت اور سب سے عظیم ترین نعمت اسلام سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم اور حساس موضوع آپ کی خدمت میں ہے، نماز کی حفاظت۔ اسلام کے اندر نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ان بنیادی ارکان میں سے دوسرے نمبر پر نماز کا تذکرہ ہے۔ پہلے نمبر پر توحید ہے اور توحید کے بعد نماز ہے۔ جب ایک انسان اسلام لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے لگتا ہے، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا ذکر کیا ہے، مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ پھر آپ قرآن مجید میں مزید آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی حفاظت کرنے کا بھی بیان کیا ہے، نماز کی حفاظت کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر جب نماز فرض ہو جاتا ہے، بلوغت کے بعد عاقل اور بالغ انسان کے اوپر، مرد عورت کے اوپر، تو کسی بھی حال میں اس کے اوپر نماز معاف نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر مقیم ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، تو نماز پڑھنا اس کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پڑھو۔ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے، حکم دیا گیا کہ لیٹ کر کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ انسان کبھی کبھی گھر سے باہر نکلتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی حضر میں ہوتا ہے۔ سفر کے موقع پر اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا، اگرچہ نماز قصر کر سکتے ہیں، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، سہولت دے دیا، لیکن اس کے باوجود نماز معاف نہیں ہے۔ 2 نمازوں کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ سہولت اسلام نے دیا، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ 4 کی جگہ 2 پڑھنا ہے، یا 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی وقت میں پڑھ لینا ہے، لیکن نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انسان اگر میدان جنگ میں ہے، جہاد کرنے کے لیے گیا ہے، جنگ کے میدان میں ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی گھماسان ہے، ایسی گھماسان لڑائی کے موقع پر بھی، جنگ کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔
اس موقع پر بھی اگرچہ نماز پڑھنے کی کچھ کیفیت الگ ہے، نماز پڑھنے کے طریقے کچھ الگ ہیں، لیکن اس موقع پر بھی حکم دیا گیا کہ کچھ لوگ دشمنوں کے سامنے سب بندی بن کر کے کھڑے ہوں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے، اور کچھ لوگ جماعت بنا کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ کیفیت اگر نہ ہو پائے اور اس طریقے سے نماز ادا نہ ہو پائے تو جس طریقے سے ہو، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فرجالن اور رکبانن، چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے سواری پر ہیں آپ، تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ آپ اگر پیدل چل رہے ہیں تب بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور آپ کو دشمن دوڑا رہا ہے اور یلغار ہو رہے ہیں، بندوقیں چل رہے ہیں اور گولیاں چل رہی ہیں اور حالات ایسے ہو گئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں چلے گا کہ بعد میں ہم نماز پڑھ لیں گے یا بعد میں ہم نماز قضا کر لیں گے۔ اسلام نے حکم دیا کہ اس حالت میں چلتے چلتے آپ کو نماز پڑھ لینا ہوگا، دوڑتے دوڑتے آپ کو نماز قائم کرنا ہوگا، اور اس حالت میں آپ کو نیت کر کے اور نماز آپ کو اشارے کنائے سے جیسے بھی ہو آپ کو نماز ادا کرنا ہوگا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کسی بھی حالت میں جب تک ایک انسان کے اندر ہوش و حواس باقی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ بستر میں ہیں، پڑے ہوئے ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمانوں اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ صلاح نہیں کہا گیا، صلوات کہا گیا۔ 5 وقت کی نمازوں کی، تمام کے تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص کر کے بیچ والی نماز۔ عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اور اسے بیچ والی نماز قرار دیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ قیلولہ کرنے جاتے ہیں اور دوپہر میں سو کر کے آرام کرنے کے چکر میں، قیلولہ کرنے کے چکر میں عصر کی نماز غائب کر دیتے ہیں، جبکہ عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے اور بیچ کی نماز قرار دیا گیا۔ وقوموا للہ قانتین، اور جب اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو تو با ادب کھڑے ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی حفاظت کا بیان کیا کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ قرآن مجید سورہ مومنون آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کا مومن کی صفت یہ ہے، ایک مسلمان کی صفت یہ ہے، جہاں بھی رہتا ہے وہ نماز قائم کرتا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کا خیال کرتا ہے، نماز سے غافل نہیں رہتا ہے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے، یہ ایک مومن کی پہچان ہے، وہ نماز کی فکر میں رہتا ہے۔ اور جو بندہ نماز کی فکر میں رہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے اندر ایسے لوگوں کو جگہ عطا کرے گا جو ایک نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، دوسرے نماز کی فکر لگی رہتی ہے اور اپنی تمام نمازوں کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے سورہ معارج آیت نمبر 23 کے اندر الذین هم علی صلاتهم دائمون، کا مومن کی یہ خوبی ہے، مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ نماز میں دائمی برتتا ہے۔ دائم کہتے ہیں وہ کنٹینیو، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشگی برتتا ہے، نماز وہ چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز کی حفاظت ایسے کرتا ہے کہ وہ دائمی نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ جب تک ان کے اندر ہوش و حواس ہے وہ نماز قائم کرتا ہے اور نماز کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے تعلق سے جب سوال کرے گا بندوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہلا سوال کرے گا نا اعمال کے تعلق سے، جو پہلا سوال، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کا دن ہوگا، اعمال کے تعلق سے اگر سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، اللہ سوال کرے گا تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز کی حفاظت کی یا نہیں کی۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر یہ نماز صحیح نکل گئی تو سارے کے سارے اس کے اعمال صحیح نکل جائیں گے،
اور اگر یہ نماز گڑبڑ نکلی، نماز کی حفاظت دنیا میں نہیں کی، نماز کے اندر دائمی نہیں برتا، تو پھر قیامت کے دن باقی اعمال بھی ان کے گڑبڑ ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز یہ بنیادی چیز ہے، یہ اساسی چیز ہے توحید کے بعد۔ تو توحید کے بعد نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنا ایک مومن کی، ایک مسلمان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جب آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایک طبقہ ملے گا جو کلی طور پر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مسلمان ہے، نام ہے، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنا بڑا جرم ہے آپ کو پتا ہے؟ نماز نہ پڑھنے والا ایسا انسان اسلام کے نظر میں کافر ہے، اسلام کے نظر میں مرتد ہے، اسلام کے نظر میں مشرک ہے۔ وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا بلکہ بے نمازی جہنم کے اندر جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک لکھی ہوئی کتاب، بہت مشہور کتاب ہے کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ کے اندر لکھتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، من اعظم الذنوب واکبر الکبائر۔ کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان اگر نماز چھوڑتا ہے اور دوسرے وقت کی نماز پڑھتا ہے تو پہلے اسے گناہ کبیرہ کے تعلق سے توبہ کرنا ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر وہ نماز قائم کرے گا، تب جا کر کے ان کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، ایک انسان اگر کسی کو قتل کر دے، سماج کے اندر قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، من قتل النفس۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر جانا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالنا، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ومن اسم الزنا، لکھتے ہیں کہ زنا ایک انسان کرتا ہے، سماج کے اندر بڑا گھناونا نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ ریپسٹ ہے، یہ زناکار ہے۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک گناہ، کہا کہ چوری سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ شراب پینے سے بھی زیادہ، ایک شرابی آدمی جو شراب پیے، نشہ کرتا ہو، ایک نشیڑی، ایک شرابی دنیا کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتنا گھٹیا ہوتا ہے اور کتنا گھٹیا نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ آج جب رشتے کی بات آتی ہے، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، اور جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص قاتل ہے تو ہم بیک ہو جاتے ہیں، فلاں شخص ڈاکہ ڈالتا ہے، ہم رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی زانی ہے، کیریکٹر لیس ہے، ان کا کردار صحیح نہیں ہے، ہم کہتے کہ نہیں، ہمارے اندر ایمانی غیرت ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے آدمی سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کریں گے، ہم ایک زناکار سے، ہم ایک قاتل سے، اور ہم ایک ڈاکہ زنی کرنے والے سے رشتہ نہیں کریں گے، ہم بیک ہو جاتے ہیں، اپنی بہن اور بیٹی کا رشتہ نہیں کرتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں لڑکا شرابی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن شرابی ہے، ایمانی غیرت جاگ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک شرابی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے۔ لیکن نماز کا چھوڑنا ان تمام گناہوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اسلام نے تو کہہ دیا کہ نکاح کرو، فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، لیکن کہاں پر سوال کرتے ہیں ہم کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بے نمازی بھی ہو پھر بھی ہم اپنی لڑکی کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، اور نہیں پڑھتے ہو تو آج سے یہ وعدہ کرو اور توبہ کرو کہ نماز پڑھیں گے اور توحید کے اوپر قائم رہیں گے، تب جا کر کے تم سے رشتہ کریں گے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیں گے۔ لیکن یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی ہے، کسی شرابی سے نہیں دیتے، کسی چوری کرنے والے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے، کسی قتل کرنے والے کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے، لیکن دھڑلے سے ایک بے نمازی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔
ایک طبقہ ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز چھوڑ چھاڑ کر کے پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے اندر دکھاوا پن ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اکثر لوگ دیکھیں گے 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5واں وقت نہیں پڑھتے ہیں۔ جتنے لوگ آپ کو ظہر میں مل جائیں گے، عصر میں مل جائیں گے، مغرب میں مل جائیں گے، عشاء میں مل جائیں گے، فجر میں وہ نمازی آپ کو نہیں دکھیں گے، جبکہ فجر کے اندر سارے کے سارے لوگ اپنے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ دوسرے ٹائم میں آدمی انگیج ہوتے ہیں، بہانہ کر سکتا ہے کہ ہم فلاں جگہ چل گئے تھے، فلاں جگہ کے چل گئے تھے، لیکن فجر میں کیا بہانہ آپ کے پاس؟ فجر میں ہر آدمی اپنے گھر میں موجود رہتا ہے، لیکن فجر کی نماز کی حفاظت نہیں۔ 4 وقت پڑھتا ہے، کوئی 3 وقت پڑھتا ہے، کوئی من میں آیا تو پڑھ لیا، نہیں آیا تو نہیں پڑھا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹائم سے نہیں پڑھتے ہیں، کچھ نمازوں کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ کتنے بزنس مین لوگ، نوکری پیشہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ صبح اٹھیں گے آرام سے اور اس کے بعد فجر پڑھیں گے اپنے حساب سے، 10 بجے 11 بجے پڑھیں گے، کسی کو سمجھ میں آیا تو جا کر کے ظہر پڑھیں گے، یعنی وہ اطمینان ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید سورہ نساء کو اٹھائیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے وقت پر نماز کو فرض کیا ہے، آپ کو وقت پر پڑھنا ہے تب جا کر کے وہ نماز قبول ہوگی۔ آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ فجر کی نماز اٹھ کر کے آپ صبح اپنی مرضی سے پڑھیں گے، 10 بجے پڑھیں گے، 11 بجے پڑھیں گے، ظہر میں پڑھیں گے، ایسی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ دیکھیے، ابھی رمضان آ رہا ہے، 1 مہینے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پھر رمضان کے بعد غائب ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ نماز تو پڑھتے ہیں، جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، جب من میں آیا تب پڑھ لیتے ہیں، سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، اور جب مرضی تب نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں پڑھتے ہیں، اہتمام نہیں کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، سورہ ماؤن کو اٹھائیے 30ویں پارے کے اندر، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے نمازی جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ بیچارے نماز پڑھتے ہیں، 3 وقت 4 وقت، اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں، آمین بھی کہہ رہے ہیں، رفع الیدین بھی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے ممبر ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، چند وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ویل ہے، جہنم ہے ایسی نمازیوں کے لیے جو نماز کے اندر سستی برتتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دوست آئے، شیخ آئے ہیں، فلانے صاحب آئے ہیں، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسا نمازی جنت کے اندر نہیں جا سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نماز کا بدلہ اور ثمرہ اللہ کے نزدیک ملے، تو ہمیں 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہ 3 وقت اور 4 وقت نماز پڑھنے سے اور ادا کرنے سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، گھر میں آپ کی گھر والیوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے اندر یہ خامی اور خرابی پائی جاتی ہے، کچن میں لگی ہوئی رہتی ہے، کھانا ایک سے ایک، پکوان ایک سے ایک پکانے میں لگی رہتی ہے، نماز کو ٹائم سے نہیں پڑھتی ہے۔ ایسے عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام۔ ایک طبقہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، بہت بڑی جماعت، بہت بڑی تعداد، بہت بڑا طبقہ، سنت کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، دن اور رات میں 12 تو چھوڑیے، کیا بولتے ہیں، رات کے اندر عشاء کی نماز جو ہے وہ عشاء کے بعد 17 رکعت کا اہتمام کرتے ہیں، اور دیگر سنتوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن قرآن اور سنت کے مطابق ان کی نماز نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نبی ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ماڈل ہے، اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ جملہ، یہ سینٹنس اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ نبی کی سنت کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق نہیں پڑھتا ہے، اپنے اپنے مسلک کے حساب سے پڑھتا ہے، اپنے اپنے قاعدے اور کلیے کے حساب سے پڑھتا ہے، تو ان کی نماز قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہر شخص کو اپنی نماز کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے۔ نماز کو جانچ کیجئے، پرکھیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نبی کے نماز کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آپ کی نماز کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے، کن امام کا طریقہ کیا ہے، نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہے کہ نہیں ہے، تب جا کر کے ہماری نماز کی حفاظت ہوگی، نہیں تو ہماری اور آپ کی نماز برباد ہو جائے گی۔ نماز باجماعت ایک انسان کے اوپر فرض ہے۔ نماز کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، مردوں کے اوپر یہ واجب ہے، یہ فرض عین ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے، جماعت کے ساتھ اہتمام کرے۔ عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے، لیکن مسجد میں اہتمام ہے، تو عورتیں اپنے شوہر کے اجازت سے وہ مسجد آئیں اور مسجد میں نماز ادا کریں، لیکن مردوں کے اوپر فرض عین ہے مسجد آ کر کے نماز پڑھنا ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری ہو، اپنی جانب سے مجبوری نہیں۔ آج ہم لوگ مجبوری بنا لیتے ہیں، عذر بنا لیتے ہیں، اسے عذر نہیں کہا جاتا ہے، اسے مجبوری نہیں کہی جاتی ہے۔ عذر اور مجبوری وہی ہے جو اسلام نے کہا ہے۔ اسلام کے مطابق جو شرعی عذر ہو تو واقعی وہ عذر ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ مسجد نہ جا کر کے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ کر کے انسان گھر کے اندر نماز پڑھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا جذبہ، وہ بھی مسلمان تھے نا، نماز کی حفاظت کیسے کرتے تھے؟ پڑھیے، اٹھائیے صحابہ کرام کی سیرت کو، صحابہ کرام کی زندگی کو، نماز کی حفاظت کیسے کرتے تھے، نماز کی پابندی کیسے کرتے تھے۔ مسجد آتے تھے تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے جھگڑا ہو جاتا تھا، آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا، میں پہلے آیا ہوں تو پہلی صف میں میں رہوں گا، پہلے میں آیا ہوں تو پہلی صف میں میں رہوں گا۔ صحابہ کرام جھگڑ پڑتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس جذبے کو دیکھا، صحابہ کرام کے اس جذبے پر سلام کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ تم آپس میں قرآن اندازی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر، کیا نماز کی حفاظت کا جذبہ تھا، کیا شوق تھا، کیا دیوانگی ان کے اندر تھی، رب کو راضی کرنے کا کیا جنون تھا ان کے اندر۔ کہا میرے صحابہ قرآن اندازی کر لیا کرو، جن کا نام آئے گا پہلی صف کے تعلق سے پہلی صف میں، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اس کے بعد دوسرے لوگ دوسری صف میں، پھر اس کے بعد ترتیب سے لوگ کھڑے ہوں گے۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا اور یہ صحابہ کرام کا شوق تھا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، صحابی کے بعد تابعین کا دور اٹھائیے گا، یہ سعید ابن مسیب کون ہے؟ یہ کبار تابعین میں سے بہت بڑے تابعی شمار کیے جاتے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے تاجر تھے اور بہت نیک انسان تھے۔ تاجر ہونے کے باوجود، آج ہم کہتے ہیں کیا بتائیں شیخ، تاجر آدمی ہے، لیٹ سویر ہو ہی جاتا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تابعی ہیں، تاجر ہیں بہت بڑے، لیکن نماز پڑھنے کا شوق اور جذبہ دیکھیے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میری 20 یا 30 سال کی زندگی، خود کہتے ہیں کہ میری 20 سال یا 30 سال کی زندگی ایسی گزری ہے کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا رہتا تھا اور میری موجودگی میں مؤذن اذان دیتا تھا، یعنی اذان سے پہلے میں مسجد میں پہنچا ہوا رہتا تھا۔ یہ
سعید ابن مسیب کہتے ہیں 30 یا 40 سال، 30 یا 40 سال کنٹینیو معنی رکھتا ہے، اور یہ سوچ سے پرے ہے، سوچ سے پرے ہے۔ کیا دیوانگی تھی اور نماز کی حفاظت کا کیا جذبہ تھا۔ اور دوسرے بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب کے بارے میں دوسرے لوگ کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 40 سال دیکھا۔ کتنے؟ 40 سال دیکھا۔ علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے 40 سال دیکھا کہ سعید ابن مسیب تکبیر اولا کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے۔ 40 سال کبھی میں نے نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تکبیر اولا ان کی چھوٹی۔ یہ نماز کی حفاظت کا جنون تھا۔ آج کہاں فکر ہے؟ کوئی کام آ جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ کام کو پہلے نپٹ لیتے ہیں، نماز تو پڑھ ہی لیں گے بعد میں، نماز تو بعد کی چیز ہے۔ پہلے ہم نماز کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، پہلے ہم دنیا کے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام کا اور یہ سلف صالحین کا یہ مزاج تھا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی عبرت ہے اور کتنی بڑی عبرت ہے اور نصیحت ہے ہمارے لیے۔ لوگ آج کتنے بہانے کرتے ہیں، تجارت کا بہانہ الگ اور مشغولیت کا بہانہ الگ، بیماری کا بہانہ الگ۔ بہت لوگ بیمار ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے، بیماری کی حالت میں ہاسپٹل میں ہوتا ہے، تگ و دو ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، بیمار ہے، کوئی بیڈ پر ہے، اس کے گارجین لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں سفر کرتے ہیں تو سفر میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سفر میں ان کے لیے نماز معاف ہے، ہاسپٹل میں ہے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں تو ان کو اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں نے تو بہت قریب سے دیکھا اچھے اچھے نمازی لوگ، اچھے اچھے حاجی اور نمازی لوگ ہاسپٹل کے چکر میں نماز چھوڑ دیں، جبکہ آپ اگر بیڈ میں ہیں تو آپ کو نماز قائم کرنے ہیں اور نماز کی حفاظت کا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ کیا پتا کہ آپ کی موت ہو جائے، اور نماز آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو آپ نے کفر کیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ کا آپ نے اہتمام کیا، اتنا عظیم گناہ۔ آئیے جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے ایام میں ہیں، ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ سبق لیجئے، یہ پیغام ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے، یہ نصیحت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ بیماری کے ایام ہیں، آخری ایام سے گزر رہے ہیں، وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، چند دنوں قبل کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الاذان میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہے، بہت بخار ہے، شدید بخار ہے، تیز بخار ہے، پریشان ہے۔ نماز کا وقت ہو چلا ہے، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے بار بار انتظار کر رہے ہیں، نبی کے دروازے کی طرف نگاہیں جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اب آئیں گے، اللہ کے نبی تب آئیں گے، امامت کریں گے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، نماز آپ جائیں گے، آپ پڑھائیں گے، لوگ منتظر ہیں، آپ امامت کریں گے، آپ جا کر کے نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بخار کی وجہ سے، شدید تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ اور اس مومنٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی چھڑکا گیا، آپ کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد نماز کی حفاظت کی کیا فکر تھی، نماز کے تعلق سے کتنی فکر تھی، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں ہوش آنے کے بعد پہلا سوال اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سہارا لے کر کے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں۔
اللہ کے نبی پھر گر پڑتے، پھر آپ کے اوپر پانی چھڑکا جاتا، آپ کو ہوش آتا ہے، پھر سوال کرتے اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، آپ کا انتظار کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں گے، امامت کریں گے، تب جا کر کے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار، دو بار، 3 مرتبہ بے ہوش ہوتے ہیں، جاننے کی صلاحیت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جاننے کی طاقت نہیں ہے، سکت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اندر جاننے کی ہمت نہیں ہے، جاننے کی طاقت نہیں ہے، جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کی امامت کرا دے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان، نبی نے اپنے زندگی میں کہا کہ جاؤ میرے ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کی امامت کرنے لگتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، امامت کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر نبی کو افاقہ ہو جاتا ہے، تھوڑا اچھا لگنے لگتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ مجھے لے چلو، مسجد تک لے چلو، میں نماز قائم کروں گا۔ کیا نماز کی حفاظت کا کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا اور کتنی فکر تھی، کہتے کہ مجھے لے چلو۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت عباس موجود ہیں، دونوں نے نبی کو سنبھالا، دونوں کے کاندھے پہ آپ نے ہاتھ رکھا، ایک کو داہنے ہاتھ سے ایک کے داہنے کندھے کو پکڑا، بائیں ہاتھ سے ایک کے کندھے کو پکڑا۔ 2 صحابہ لے کر کے نبی کو مسجد نبوی لے کر کے جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، نبی کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت نہیں کہ اپنے پیر کو زمین میں رکھ سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لڑھک رہے ہیں، زمین پہ رگڑا رہے ہیں، اور جو ہے صحیح سے اپنے پیر کو، اپنے قدم کو زمین پہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دونوں صحابہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد پہنچاتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغل میں بیٹھ کر کے، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت بیٹھ کر کے کرتے ہیں، اس مجبوری کے تحت کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سارے لوگ اقتدا کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر جا کر کے امامت کرنے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے امامت کرنے لگتے ہیں۔ اس بیماری کے ایام میں یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی ہم کو چاہے جس حالت میں ہو، جس طرح سے ہو، جس طریقے سے ہو، ہمیں اور آپ کو نماز قائم کرنا ہوگا، اور ہمیں اور آپ کو اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کرنی ہوگی۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، یہ ہے اسلام کا پیغام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا، نماز کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، تمام کے تمام نمازوں کی۔ مومن کی یہ خاصیت اور مومن کی اس خوبی کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہ بیان فرمایا کہ الذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور مومن کی خاص خوبی یہ ہے کہ اپنے نماز کے اوپر وہ دائمی برتتے ہیں، اپنی نماز کی حفاظت، فرائض کی حفاظت، ساتھ ہی ساتھ نوافل کی بھی حفاظت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ بن گیا ہے، فرض پڑھ لیے نا، پوچھ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فرض کا ہے، نفل کا تھوڑی ہے، سنت کا تھوڑی ہے، پوچھ نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک ایک نیکی کے لیے بے قرار اور بے چین ہو جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین آپ کے کھاتے کو کھولنے کا حکم دے گا اور کہے گا کہ دیکھ ان کے کھاتے کے اندر نوافل ہے کہ نہیں ہے، سنت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے کھاتے میں اگر سنت ہے، آپ کے کھاتے میں نفلی نمازیں ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو کامیابی مل جائے گی، جس دن ایک ایک نیکی کے لیے آپ ترس جائیں گے۔ صحیح مسلم کو اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات اگر کوئی 12 رکعت سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، جو سنت مؤکدہ ہے دن اور رات میں، تو ان کے لیے جنت کے اندر محل ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام دیا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعتوں کو ادا کرے گا، سنتوں کا اہتمام کرے گا، ان کے لیے جنت ہے، ام حبیبہ کہتی ہیں کہ اس وقت سے میں نے اپنی زندگی کے اندر ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ کیا جذبہ تھا، اپنی پوری زندگی کے اندر اس سنتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم اللہ کی حفاظت میں رہیں، اللہ
کے ذمے میں ہم آ جائیں تو صحیح مسلم کی دوسری حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، جو شخص صبح کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اللہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، پھر اس بندے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، پورے کے پورے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں اپنی ذمہ داری میں لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دکان میں خیر و برکت نہیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں، ہماری زندگی میں خیر و برکت نہیں، نماز چھوڑے ہوئے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ سنت چھوڑے ہوئے ہیں، کہاں سے برکت آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعت سنت، خیر، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ گاڑی، یہ گھوڑا، یہ بنگلہ، یہ مکان، یہ زمین، یہ جائیداد، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے بہتر 2 رکعت جو نماز ہے فجر کے اندر، یہ 2 رکعت نماز بہتر ہے، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکت آئے گی، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر خیر و برکت آئے گی، اور دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جنہوں نے فجر اور عصر کا خصوصی طور پر اہتمام کیا دیگر نمازوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا، جنت عطا کرے گا۔ یہ نماز کی فضیلت اور یہ نماز کی حفاظت کے تعلق سے بہت سارے باتیں تھیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اگر بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیے، نماز کی اگر حفاظت نہیں کرتے ہیں تو ابھی سے توبہ کر لیجئے، یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، توبہ کیجئے اور نماز کا پابند ہو جائیے، 5 وقت نماز کا پابند ہو جائیے، اور ابھی سے صحابہ اور سلف صالحین کے روشنی میں ان کے منہج اور طریقے کے مطابق ابھی سے دعا کیجئے کہ اللہ رمضان کا مہینہ تو ہمیں نصیب فرما۔ یہ صحابہ اور سلف صالحین دعا کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے، ابھی چند ایام باقی ہیں، چند ایام باقی ہیں، ہم ابھی سے دعا کریں، ابھی سے دعا کریں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے وہ دنیا سے چل بستے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین اگر توفیق دے دے تو یہ رمضان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، دعا کریں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو صحابہ کا یہ بھی معمول تھا کہ گزر جانے کے بعد بھی وہ دعا کرتے تھے اللہ رمضان میں جو کچھ عمل کیا ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو سحری اور افطار کیے ہیں، جو بھی اعمال صالحہ کیے ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے قبول فرما۔ ہم بھی اسی منہج پر دعا کریں اور توبہ استغفار کریں، بے نمازی ہیں تو نمازی بن جائیں اور نماز کی حفاظت کریں، ہر جگہ، ہر آن ہر گھڑی، جہاں نماز کا وقت آئے مصلی اٹھائیے اور نماز قائم کرنے لگیے، نماز کی حفاظت کیجیے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، سب کو اللہ رب العالمین نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ برادران اسلام، ایک اہم اور ضروری اعلان یہ ہے، رانچی کا نام آپ نے سنا ہوگا، مرکزی جامع مسجد اہل حدیث انصار نگر رانچی مرکزی مسجد ہے، ابھی کچھ تعمیراتی کام چل رہے ہیں، کبھی وہاں کا چندہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ابھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تاجر لوگوں کے، بزنس مین لوگوں کے اور جو ہے نوکری پیشہ لوگوں کے، اور حالات کچھ عجیب سا بن گئے ہیں، اور وہاں پر کام بھی چل رہا ہے اور تعمیراتی کام چل رہے ہیں اور بجٹ ناکافی ہے۔ اس مناسبت سے وہ مسجد جس مسجد سے ہمیشہ یہ آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس مسجد کے لیے آپ حضرات تعاون فرمائیں۔ وہاں سے ہمارے ایک خاص اور اہم نمائندے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ تشریف لائے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کی تعمیراتی کام میں حصہ لے کر کے جنت میں اپنا محل ضرور بنوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم اور نیک کام میں ہمیں اور آپ کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔